بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائی، دوستوں، بزرگوں، دل سے اللہ جل جلالہ کا اس بات پر شکر ادا کریں کہ اللہ جل جلالہ نے ہم اور آپ کو اس وقت ایک عظیم الشان اور بہت بڑھیا فکر کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پتہ چلے کہ اس وقت اللہ جل جلالہ ہمارے اس مل بیٹھنے پر، اکٹھے ہونے پر پورے شہر سے اور علاقوں سے اللہ جل جلالہ کتنے خوش ہو رہے ہیں اور کیا عطا فرما رہے ہیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر خوشخبریاں پہلے سے سنا بھی، نور کے منبروں پہ ہوں گے، چہروں پہ نور چمکتا ہوا ہوگا اور لوگ سمجھیں گے یہ نبی ہیں، شہید ہیں، مگر مختلف قبیلوں سے، خاندانوں سے، زبانوں والے اکٹھے بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں اکٹھے ہوں۔ تو اس بات پر ہم دل سے اللہ پاک کا شکر اور اس لیے شکر ادا کریں کہ ایک تو ہماری اس کے اندر اپنا کوئی کمال نہیں، مالک کا دین، مالک کی مہربانی، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس ذات کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور جس نے توفیق عطا فرمائی، وہ ہمارا محتاج کوئی نہیں۔ اس کی عبادت کرنے والے، اس کو پوجنے والے اور اس کی تسبیح کرنے والے کروڑ ہا کرب ہا ہیں، اور وہ محتاج نہیں، صمد بے نیاز ہے، ایک بھی نہ ہو تو اس کے خدائی کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ تو جب اتنی بڑی ذات اور صمد اور بے نیاز اور اس نے اتنی بڑی توفیق عطا فرمائی، تو پھر حق یہ کہ شکر دل سے ادا کریں، اور شکر ہم ادا کریں گے اس کی دی ہوئی نعمت پر، اور وہ اوپر سے ایک اور نعمت دینے کا شکر کو وعدہ فرما رہے ہیں۔ وہ کیا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھاؤں۔ سب سے بڑی یہ نعمت اس وقت جس مقصد کے لیے، جس فکر کے لیے جمع ہونا ہوا، اس لیے بھائی سب دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ بہت اہم مذاکرہ اور اہم کام کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو اخیر وقت تک انشاءاللہ بیٹھیں گے۔ آپ حضرات کی فکر سے اور توجہ اور بیان کی برکت سے اللہ جل جلالہ توفیق عطا فرمائے تو وہ بات انشاءاللہ سامنے آئے گی کہ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں، اور اس مقصد کے اوپر اللہ جل جلالہ نے یہاں تک پہنچایا، اور اللہ جل جلالہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اپنے منزل مقصود تک بھی پہنچائے۔ تو میرے محترم بھائی، دوستو، بزرگوں، یہ وہ فکر ہے جس کے لیے اللہ جل جلالہ ہر زمانے میں اس کی فکر کو چلانے کے لیے اور اس فکر کو کرنے کے لیے اپنے برگزیدہ، پاکیزہ اور چنے ہوئے محبوب بندوں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سارے نبیوں کا سردار بنایا اور سب کا انہیں امام بنایا اور سب کا ان کو نبی بنایا۔ نبی تو لوگوں کے نبی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے بھی نبی، انا نبی الانبیاء و امام الانبیاء و سردار الانبیاء، سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ کی 10 رحمتیں، اللہ کا حبیب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مکمل کرنے کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا کہ اب سے مخصوص اور برگزیدہ قسم کے انبیاء اور ان بندوں کو میں نہیں بھیجوں گا، اب ان کو نہیں بھیجا جائے، ان کا دروازہ بند ہو گیا۔ مگر یہ خصوصی لوگوں کا کام، برگزیدہ ہستیوں کا کام، یہ ایک اعزاز میں اپنے حبیب کی امت کو دے رہا ہوں کہ محبوب کی پوری امت کو میں نے اس کے لیے چنا اور چانٹا، منتخب کیا اور پسند کیا۔
زمانوں میں اللہ جل جلالہ نے اس محنت کے لیے اور اس کام کے لیے کبھی نبی کے علاوہ کسی کو نہیں بھیجا۔ نوح علیہ السلام 950 برس تک محنت فرما رہے ہیں، اکیلے ہی لگے ہوئے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، پوری دنیا کے اندر اس محنت کے کرنے کے قابل اور لائق اگر اللہ جل جلالہ کی نظر میں ہے تو وہ ایک نوح علیہ السلام تھے۔ دوستو بھائی بزرگوں، انتخاب ایسا مخصوص ہے کہ اس کے ساتھ کسی مشرق یا مغرب کی طرف کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہی نوح علیہ السلام کی محنت کری ہے اور اس کی محنت کی برکت سے پوری کائنات کو پڑھتا ہوں۔ ماننے والوں کو کامیاب کروں گا، نہ ماننے والوں کو ناکام کروں گا۔ ایسے عظیم انتخاب دوستوں ہوئے، لاکھوں انسانوں میں سے 950 برس کے زمانے میں سے اور کسی کو نہیں ملے، ایک ہی کو بھیجا اور دکھایا اور سمجھایا، کام کی اہمیت کو سمجھایا گیا۔ اس لیے بار بار حضرات ہمارے سامنے جو پیش کر رہے ہیں اس بات کو، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلے امت کے سامنے یہ بات ہو کہ بھئی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، پہلے اپنے کام پہ تو آ جائیں، اپنے کام کو تو سمجھے۔ کچھ کھویا، ہاں جی، بلکہ بہت کچھ کھویا، اس کو تو سمجھے، نقصان کو تو سمجھے، اور اس کو پانے کے لیے اللہ جل جلالہ نے اللہ کے فضل و کرم سے جو محنت دی تو اس کی اہمیت دلوں کے اندر آ گئی۔ تو کبھی کسی اور کو نہیں بھیجا بلکہ صرف انبیاء علیہ السلام کو ہر زمانے میں اللہ جل جلالہ مبعوث فرماتے رہے۔ سب سے اخیر میں جب امت کی طرف کام منتقل ہونا تھا تو امت اللہ پاک نے ہم اور آپ کو بنایا۔ اور دوستو بھائی بزرگوں، اس مبارک اور عظیم محنت پر جیسے نبی انبیاء علیہ السلام کو نوازا گیا تو پھر اس امت کو بھی پورا نوازا گیا۔ اس لیے فرمایا اس امت کے تذکرے بعض انبیاء صادقین کے سامنے اللہ کی طرف سے ہوئے۔ انبیاء صادقین پچھلی امتوں کے تذکرے، ان کی طرف ہم نے نبیوں کو بھیجا، انہیں نبیوں کے ساتھ کیا اور کیا تکلیفیں پہنچا دی، یہ قسم کے تذکرے تو پچھلے امتوں کے ہوئے تو قیامت تک، اور ہم سے پہلے لوگوں کے سامنے اس سے پہلے لوگوں کے تذکرے آئے، مگر اللہ کی شان ہمارے بعد کوئی امت ہی نہیں ہے تو یہ والے تذکرے ہمارے کس امت میں کیا ہوگا تو بعد میں آنے والوں کو نہیں ہوگا۔ البتہ خیر کے تذکرے اللہ جل جلالہ نے اس امت کے شان کو سمجھانے کے لیے خیر کے تذکرے آنے والے تو تھے نہیں کوئی اور پچھلوں کے سامنے۔ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں اس امت کی فضیلتیں اتنی زیادہ کہ کہتے ہیں کئی دفعہ موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے بند کر کے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ ایسی امت اپنے صحیفوں میں دیکھ رہا ہوں، صدقات آپس میں تقسیم کریں گے اور ان کے صدقات قبول کیے جائیں گے کہ ہاں ایسی امت میں نے بنائی ہے، ایسی امت ہے، یا اللہ یہ امت تو مجھے دے دے۔ تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے دوستو بھائی بزرگوں، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بڑے افسوس کے ساتھ آج ہم نے اپنے حیثیت کو پہچانا نہیں کہ کہاں تذکرے ہو رہے ہیں جس وقت ہمارا نام و نشان ہی کہیں نہیں ہے، عالم ارواح کی کسی کونے میں اخیر امت کی طور پہ پڑے ہیں اور تذکرے ہو رہے ہیں برگزیدہ ہستیوں کے سامنے، اور کرنے والا کون ہے؟ کائنات کا رب ہے، ہمارا آپ کا مالک ہے جو تذکرے فرما رہے ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو پہچانا کس وجہ سے ہمارے تذکرے ہو رہے ہیں کہ جی یہ تو میری احمد کی امت ہے، یا اللہ اپنے صحیفوں میں دیکھ رہا ہوں ایسی امت چڑھائی پہ چڑھیں گے اللہ اکبر کہیں گے، تو چڑھائی پہ جب اتریں گے تو سبحان اللہ کہیں گے، ناگوار چیزوں کے اوپر انا للہ پڑھیں گے، خوشگوار چیزوں کے آنے پہ الحمدللہ پڑھیں گے کہ ہاں ایسی امت میں نے بنائی، یا اللہ یہ تو مجھے دے دے۔ فرمایا اتنی دفعہ موسیٰ علیہ السلام یہ سوال کرتے رہے اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہمارے آپ کے بارے میں جواب کہ یہ میرے حبیب کی امت ہے، میرے احمد کی امت ہے۔ ہمارے تو تذکرے اس زمانے میں ادھر کہیں ہوئے جبکہ ہمارا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ اور داؤد علیہ السلام اللہ کے بڑے نبی، فرمایا اللہ جل جلالہ نے وحی بھیجی، اے داؤد تیرے بعد قریب ایک نبی بھیجنے والا ہوں۔ تو نبی تو ایسے شان والے ہیں کہ ان کی یہ تعریفیں تو لازمی ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہاں جی نے بنایا اس کو احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبیوں کے سردار، نبیوں کے امام۔
تو ان کے تذکرے فرمایا اے داؤد وہ نبی جس کو میں قریب بھیجنے والا ہوں سچے اور سردار ہیں، اونچے نسب والے ہیں، کبھی مجھے ناراض نہیں کرے گا، نہ میں کبھی اس سے ناراض ہوں گا۔ یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوئے، اور اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے جاری رکھتے ہوئے اس بات کو جاری رکھتے ہوئے اور کیا فرمایا اے داؤد میں نے اس نبی کو ایک امت دی۔ اب یہ کس کا تذکرہ ہو رہا تھا دوستو بھائی؟ تو مذاکرہ اس وقت اس بات کا ہے کہ اللہ کرے ہم اپنے حیثیت کو پہچانیں۔ کبھی کبھی ایسے ہاتھوں کو زور سے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج ہم نے اپنے حیثیت کو گرا دیا، اپنی حیثیت کو گرا دیا، جس کام کی وجہ سے اللہ پاک نے اتنا اونچا شان اور مقام کہ نبیوں کے سامنے تذکرے ہوئے، قیامت کے دن پکارے جائیں گے، ساری امتوں سے پہلے جنت میں جانے والی یہ امت نبیوں کی محنت کی طرح اس امت کی محنت سے انسانیت کے قلوب اللہ کی طرف پلٹیں گے، ان کے دلوں میں اللہ کی بڑائی عظمتیں آئیں گی، نبیوں کی طرح ان کی دعائیں قبول ہوں گے اور نبیوں کی طرح ان کے ساتھ مددیں ہوں گی۔ دوستو بھائی بزرگوں، یہ ساری کی ساری فضیلتیں جو اللہ جل جلالہ نے بیان فرمائی وہ حیثیت آج ہم نے پہچانی۔ اللہ کرے کہ اس مجموع کی برکت سے یہ شب جمعہ ہے، ہمارا جوڑ ہے، اجتماع ہے اور یہ مقامی ہمارا کام ہے مسجدوں کے اندر، اس کے اندر دوستو بھائی بزرگوں امت کو اس کام کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ جس کام کی وجہ سے اس کو ایک شان ملی، ایک مقام ملا، ایک مقام دیا گیا کہ ان کے ایک ہاتھ اٹھانے پر جنگل کے درندے ان کے سامنے جھک جاتے تھے۔ اتنی بڑی حیثیت کو کھو دی، اتنی بڑی حیثیت۔ اے داؤد میں نے اس نبی کو ایک امت دی ہے اور پہلے سے فرمایا ابھی تک ہم آئے بھی نہیں ہیں، امت مرحومہ۔ اے داؤد اس کی امت میری رحمت سے نوازی گئی ہے، وہ نوافل دوں گا ان کو جو میں نبیوں کو دیا کرتا تھا، اور وہ دعائیں دوں گا ان کو جو میں نبیوں کو دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، جو نبیوں کو دیا کرتا تھا، وہ دعائیں ہماری دعائیں، وہ نوافل ہمارے نوافل۔ اور یہ آخری فضیلت تو اللہ پاک ہمارے سمجھ میں، اللہ کرے ہم سمجھ جائے۔ اے داؤد قیامت کے دن ان کے چہروں کا نور نبیوں کے مثل ہوگا، نبیوں کے مثل ہوگا۔ قیامت کے دن شہداء علی الناس ہوں گے یہ امت، اور ان کی گواہی سے، ان کی شہادت دینے سے اللہ نبیوں کے اور ان کے امتوں کے مابین فیصلہ فرمائیں گے۔ حضرت جی فرماتے تھے کہ اس کام کو اپنا کام بناؤ، قیامت کے دن پکارے جاؤ گے، پکارے جاؤ گے۔ تو یہ امت ہے دوستو بھائی، تو اس امت کو اللہ جل جلالہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا کام دیا، اور کام ان کا زندگی کا مقصد بنا کے دیا۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام کو شروع دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو احکامات اور اعمال کے اندر کوئی عمل اور حکم نہیں تھا، بس دعوت دی، اور دعوت کے اندر اپنی ذمہ داری کو سپرد کرنے کی دعوت دی، ذمہ داری حوالے کرنے کی دعوت دی، اور کلمے کی دعوت، ایمان کی دعوت کہ مبارک محنت ہے۔ تو جس محنت کے ذریعے سے انسانوں کے قلوب اللہ کی طرف پلٹیں گے، تو اس محنت کے اندر کی بنیادی بات یہ سمجھا دی گئی کہ دلوں کا یقین ایک اللہ کا ہو، اللہ کے کسی غیر سے نہ کوئی تاثر ہو، نہ خوف اور نہ امید ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنا اونچا کلمہ جو اللہ پاک نے دیا، پہلا نمبر ہے ہمارا، پہلا نمبر ہمارا کیا ہے؟ سارے نبیوں کا پہلا نمبر ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے فرمایا، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے انبیاء علیہ السلام کی محنت کا سب سے زیادہ زمانہ اور وقت جو خرچ ہوتا تھا وہ اس کلمے کی محنت پر خرچ ہوتا تھا۔ جب دلوں کا یقین بدل جاتا، کرنے والے اللہ ہیں، کرتے اپنے قدرت سے ہیں، تو پھر ان کے سارے اعضاء و جوارح اسی کی طرف پلٹ جاتے تھے، اور پھر یہ اللہ کی رضا میں اور اللہ جل جلالہ کو خوش کرنے میں اور اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے اعمال کے اندر خود بخود لگ جاتے، پھر انہیں کوئی زیادہ ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ جس کے ہاتھ میں انسان کچھ سمجھتا ہے تو دوستو یہ اس کا بن بیٹھتا ہے، اس کا غلام بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں سمجھتا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے اپنے امتوں کے اوپر، قوموں کے اوپر اس بات کی محنت کرتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیابی چاہتے ہو تو دنیا کے زراعتوں کے اندر ہرگز نہیں، تجارتوں کے اندر ہرگز نہیں، حکومتوں کے اندر ہرگز نہیں، ملک و مال کے اندر ہرگز نہیں،
قولوا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کیا کلمہ ہے؟ عصر سے پہلے جیسے بیان ہوا، عصر کے بعد ہاں جی کیا کلمہ ہے؟ 7 آسمان 7 زمینوں کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. اللہ کرے اس کی حقیقت دل کے اندر آ جائے. اللہ کے فضل و کرم سے جیسے یہ مجمع ہو گئے اور جیسے جمع ہونا ہو گیا تو اللہ سے امید ہے کہ اسی کی خاطر آئے ہیں. اللہ جل جلالہ فرمایا کہ طالب صادق کو محروم نہیں کرتا. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نوازیں گے اس دور سے. پڑھتے ہیں، سنتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے یہاں تک بات آ گئی، پڑھنے سننے کے حد تک بات آ گئی، کہنے کے حد تک بات آ گئی. مگر اب ہو رہا ہے صرف ذکر. تذکرے ہونے لگے کہ جس کے تذکرے ہوں گے اس کا یقین دل کے اندر بیٹھے گا. وہ اللہ جس نے 7 آسمانوں کو اپنی قدرت سے بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا. وہ اللہ جس نے اتنی بڑی زمین کو پانی کے اوپر پھیلایا. وہ اللہ جس نے اپنے قدرت سے زمین کو تامنے کے لیے اپنی قدرت سے پہاڑوں کو کھڑا کر دیا. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ. ہم نے زمین کو تامنے کے لیے اس کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا، کیلوں کی طرح، ویفر کی طرح گاڑ دیا. اور اپنی قدرت سے یہ سلسلے پہاڑ یہ بنانے والا کون ہے؟ یہ ایک اللہ ہے دوستو بھائی بزرگوں. کس میٹیریل سے پتھر بنائے گئے، پھر کس طریقے سے اکٹھا کرنا، یہ انسانوں کے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی چھوٹی سی چیز کو دیکھ کر کے آدمی فوراً کہہ اٹھتا ہے کہ بول اٹھتا ہے کہ بھائی یہ کس نے بنایا، کس ملک نے بنایا، فوراً اس کی طرف دھیان توجہ جاتی ہے. مگر روزانہ اتنے بڑے یعنی بلند و بالا پہاڑوں کے اوپر نظر پڑتی، کبھی دل میں یہ بات نہیں آتی کہ اس کو کس نے بنایا. اتنے بڑے آسمان کو جس کو اللہ نے فرمایا تم نظر اٹھا کے دیکھو، ہاں جی دوبارہ اس کی طرف دیکھو، اس کے اندر تمہیں کوئی گلیچ نظر نہیں آئے گی، کوئی کمی نظر نہیں آئے گی، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی. تو اتنے بڑے آسمان کو روزانہ سینکڑوں دفعہ دیکھتے کبھی دل میں نہیں آتا کہ اس کو کس نے بنایا اور کس نے اس کو تاما ہے. نہ اوپر سے لٹک رہا ہے، نہ نیچے سے کوئی ستون ہے. اللہ پاک نے اپنی قدرت سے کھڑا. تو دوستو بھائی بزرگوں، اللہ کے تذکرے، اللہ کی بڑائی اور عظمت دل کے اندر آنے کے لیے اللہ کی ربوبیت کو، اس کی قدرت کو اور طاقت کو بولنا پڑے، قوت کو بولنا پڑے. ساری دنیا کے ملک اور ساری دنیا کے ملک والوں کے پاس جتنا اسلحہ ہے اور جتنے اس کے پاس ایٹم بم ہے اور جتنے ان کے پاس جہاز اور راکٹ ہیں اور جتنے ان کے پاس بڑے بڑے ذخیرے ہیں اس کے، یہ اللہ جل جلالہ کے ایک امر کے مقابلے میں ایک تنکے کی حیثیت کی ہے. اللہ ہے قدرت والے، طاقت والے. ایک جھٹکا زمین کو دے دیں، ان کے سارے کے سارے ان کے سارے ذخیرے بڑے کے درے ہوں گے. یہ اللہ کے مقابلے میں ان سے نہ ہونے کو کہا گیا. لا الہ الا اللہ، ایک اللہ سے ہوتا ہے. اللہ کے ارادے کے بغیر کسی سے کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ ہی کرتے ہیں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قرآن کو کھولو، فائل ایک ملے گا. جس نے زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، انسانوں کو بنایا اور سمندروں کے اندر جانوروں کو بنایا، پھر ادھر اس کے نظام کو بنایا، کیسے اپنی قدرت سے بنایا. کبھی مچھلیوں کا کوئی اسپتال دیکھا؟ ان مچھلیوں کے اسپتال کا نظام سمندر کے اندر کیسے چلا رہے ہیں اللہ پاک؟ کیا یہ بیمار نہیں ہوتے ہوں گے؟ یہ جو انڈے بچے دیتے ہیں، کیا اللہ پاک نے نظام رکھا ہے پانی کے اندر؟ وہ اللہ جو ساری مخلوقات کا پالنے والا ہے. تو سارے انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے اور کامیابی کے اس راستے کے اوپر اپنے قوموں کو ڈالا تو سب سے پہلے بنیاد اس یقین کی گئی، اس کو ڈالا، اس کو بنایا. اسی لیے قرآن پاک کے اندر اللہ جل جلالہ نے اس تذکروں کو کیا جس میں کرنے والا اور فاعل حقیقی ایک ثابت ہو رہا ہے اور ایک انسان اس کو ماننا پڑ رہا ہے. آدم علیہ السلام کا ارادہ کیا اللہ پاک نے، نما ہے، نواب ہے، اپنی قدرت سے آدم علیہ السلام کو بنایا. جنت کے اندر پڑا تھا، سو رہا تھا. فرشتوں کو اللہ نے فرمایا جا کے دیکھ لو، میں نے اپنا بندہ ایک بنایا، خلیفہ بنایا. دیکھا بہت خوبصورت ہے، بہت عظیم سا لگ رہا ہے، پریشان سا ہے. اللہ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں. کہتے ہیں لیٹے ہوئے تھے، بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو بنایا. اس کی بیوی کو فرمایا
ہمارے اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ارے اماں ہوا کی بھی کوئی اماں ہے؟ کوئی اماں نہیں. اللہ وہ ذات ہے جو بغیر ماں باپ کے بچوں کو پیدا کرنے والا، جو اپنی قدرت سے سب کچھ کرنے والا. حوا علیہ السلام کو بنایا، پھر اللہ پاک نے اس سے نسل انسانی کو جاری کیا، پھر چلتے چلتے یاد دہانی کے لیے دوبارہ سے اللہ جل جلالہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بی بی مریم سے بغیر شوہر کے پیدا کیا. لوگوں نے بڑا کام اور بڑا مذاق اور بڑا بےعزتی کی کوشش کی، مگر اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت دکھایا اور تم کچھ نہ کہنا، بس بچے کی طرف اشارہ کر دو. لوگوں کی طرف جب نکل آئی اپنے بچے کو لے کے، اے ہارون کی بہن یہ کیا کیا تم؟ شوہر نہیں ہے، بغیر شوہر کا بچہ، یہ تو نعوذ باللہ بدکاری کی تم. وہ چپ کا روزہ رکھنے کا حکم ہوا اور فرمایا اشارہ کرو اس کو. بچے کی طرف اشارہ کیا تو اس کا اور مذاق اڑایا. یہ چھوٹا سا بچہ گود کے اندر یہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام معصوم بچہ، ہاں جی، بات کرانے والے اللہ ہیں، اللہ ہیں، اپنی قدرت سے کراتے ہیں. چھوٹا بچہ بول ہی نہیں سکتا، بولنا کیا اس نے پورا بیان کیا عیسیٰ علیہ السلام. انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دیا گیا، مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا اور مجھے مبارک بنایا اور صلاۃ اور زکات کی میں حکم دیتا ہوں لوگوں کو، مجھے نبی بنا کے بھیجا. سارے حیران ہو گئے. تو دوستو بھائی بزرگوں، اپنی قدرت سے پھر صالح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے کہا اے صالح کہ چلو جی ایسی سوال کرتے ہیں تاکہ صالح علیہ السلام ہماری طرف سے ہٹ جائے اور ہمارے پاس آئے نہ، ہمیں یہ باتیں نہ کرے، ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، یہ باتیں ہمارے سامنے نہ کرے. انہوں نے کہا چلو صالح ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں، یہ پہاڑ ہے، اس کے ایک چٹان ہے، اس چٹان سے ایک اونٹنی کو نکال دو، وہ بھی گبن باہر آ کر کے بچہ بھی دے، پھر ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں. مولانا عمر خان پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہاں نہ رہے گا بینس نہ بجے گی بانس. یہ پھر اسی طریقے سے ہم سے ہٹ جائیں گے، کچھ بات ہی نہیں کر سکیں گے. نہیں پتا تھا جس بات کی دعوت وہ دے رہا تھا وہ قوت اور طاقت والی ذات کو اس پتھر کی بھی محتاج. فرمایا جمع کر دو، سب کو جمع کر دیا. دیکھو یہ اللہ کی نشانی میں سے نشانی ہوگی، اس کے بعد تم سب ایمان لے نہیں تو تباہ ہو جاؤ گے. وہ تو مذاق کرنا چاہتے تھے. سب کے سامنے چٹان پھٹی اور اس میں سے اونٹی نکل آئی، باہر جا کے بیٹھ بچہ دے دیا اس نے. اللہ نے امتحان بھیجا اس نے. اس کو قتل کرنے پر اللہ جل جلالہ سب کو ہلاک کر دیا. تو اللہ وہ ذات ہے دوستو بھائی بزرگوں کہ جو اونٹی کے پیدا کرنے میں اونٹ اور اونٹی کے محتاج نہیں ہے، وہ پتھر سے اونٹی کو پیدا کر سکتا ہے. بلکہ اللہ تو وہ ذات ہے دوستو بھائی بزرگوں کہ فرمائے بنی اسرائیل کو تو 40 سال تک من و سلوہ آسمانوں سے بیچ کر کے پالا. 40 سال تک. ہمارے حکیم اکرم صاحب فرمایا کرتے تھے نہ بجائی نہ کٹائی نہ پکائی نہ کمائی اور کائی. آج اس مسئلے نے سب انسانوں کو پریشان کیا ہوا. نعوذ باللہ. اللہ جل جلالہ ہمارے محنتوں کے ہمارے پالنے میں محتاج کوئی نہیں ہے. وہ رب ہے، وہ پتھر کے اندر کیڑے کو پالنے والی ذات ہے، وہ سمندروں کے اندر مچھلیوں کو پالنے والی ذات ہے، وہ ہواؤں کے اندر یہ فرندوں کو. اگر تم ایسا توکل اور ایسا یقین کرو اللہ پہ جیسا اللہ جل جلالہ لائق ہے اس توکل اور یقین کے، تو میں تمہیں ایسا پالوں گا جیسے پرندوں کو پالوں. نہ ان کے کاروبار ہے نہ ان کو کوئی فکر ہے. صبح اپنے گھونسلوں سے اٹھتے ہیں خالی پیٹ، شام کو لوٹتے ہیں بچوں کے اور ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. ایسا پالوں گا تو بنی اسرائیل کو ایسا پالا. فرمایا اللہ پاک تو اس آسمان سے یہ بیچنے والے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی محتاج نہیں. ان سے زیادہ عرصہ تو اصحاب کہف کو دوستو بھائی بزرگوں اپنی قدرت سے غار کے اندر 309 برس اپنی قدرت سے پالا. اور فرمایا غار کے اندر داخل ہو گئے، اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے تھے. یہ جو ایمان یقین کی بات ہو رہی ہے اور یہ جو ایمان یقین کی تذکرے اللہ نے فرمائے اور یہ کس سے سنائے، کس لیے سنائے؟ تاکہ دل کے اندر ایک اللہ کا اثر ہو اور دل ایک اللہ سے
ایک اللہ سے، اللہ جل جلالہ سے متاثر، نہ کسی کا خوف ہو، نہ کسی سے امید ہو۔ دوستوں بھائی بزرگوں، دل کے اندر سے اللہ کے غیر کا، بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی بات فرمایا دل کے اندر اللہ کے غیر کا خیال نہ آئے، اس کی طرف توجہ کرنا تو الگ بات ہے، اللہ کے غیر کا خیال نہ آنے، نہیں تو یہ بھی قبر میں پریشان کر دے۔ مربوں کا سوال سب سے پہلے ہوگا، اور اس کے اندر دل کو چیر کر کے اس میں سے دیکھا جائے گا کہ اس کے دل کے اندر بلنے کا یقین اس کا کس سے تھا، میرے ذات سے تھا یا مخلوق سے۔ اس لیے دوستوں بھائی بزرگوں، انبیاء علیہ السلام کی محنت کے اندر سب سے بنیادی بات جس پہ سب سے زیادہ محنت ہوتی تھی انبیاء علیہ السلام کی، اور اسی لیے کہ اس مبارک یقین، کلمے والی یقین کے بغیر نہ دنیا کے اندر کوئی عمل قبول ہو سکتا ہے، اور نہ دوستوں بھائی بزرگوں کسی انسان کو کامیابی مل سکتی ہے۔ کامیابی کا دھوکہ سب کو لگ سکتا ہے، فرعون کو بھی لگا، لوگوں کو جمع کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو لوگوں سے کیا کہا؟ جن چیزوں سے آج ہمارے دلوں کے اندر بننے کا یقین، عزت ملنے کا یقین، اور ہمارا جو ہے اس کے اوپر یقین بنا ہوا ہے، اس چیزوں کو اس نے دہرایا کہ کہیں تم نہ دہرا دیں نئی چیزوں، اور تمہاری میرے احکامات کو پورا کرنے میں اور میرے ساتھ تعلق بنانے میں تمہارے آڑے یہ نہ آ جائیں یہ چیزیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے خبردار کر اور ان لوگوں سے کہا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی۔ آج ساری دنیا کے انسانوں کو ان چیزوں کے اندر کامیابی نظر آ رہی، یہ فرعون کو نظر آئی، اور جب اس نے کہا اللہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور اللہ ہے تمہارا میرا رب ہے، پالنے والا ہے، اور اسی نے تمہیں یہ حکومت دی ہے، اسی لیے اس حکومت کو لینا نہیں چاہتا بلکہ مجھے بھیجا کہ اس حکومت کے اندر اس رب کو اپنا رب مان لو، اپنا خالق مالک مان لو، تم دنیا میں بھی مزے کرو گے، آخرت بھی مزے کرو۔ یہ دعوت تو اس کی نظر کہاں چلی گئی؟ سب سے پہلے لوگوں کو بلایا، دیکھو بھائی ملک مصر اور اس کے باغات اور نیچے بہنے والے نہریں کیا میرے نہیں ہیں؟ سب نے کہا جی بالکل یہ تو آپ کے ہیں۔ تو نعوذ باللہ یہ مجنون مجھے کس کامیابی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجنون ہو گیا نعوذ باللہ، کامیابی نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے دوستوں بھائی بزرگوں، انبیاء علیہ السلام کی دعوت سارے مادی نقشے کے خلاف اور ساری مادی شکلوں کے خلاف اور ساری کائناتی نقشوں کے خلاف، یہ بت ہے دوستوں بھائی بزرگ، ان سے نہ ہونے کو کلمے نے کہا لا الہ الا اللہ، اس کے سب کے مقابلے میں ایک اللہ سے ہر طرح سے ہونے کا یہ کہا۔ اس لیے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں فرمایا جب بہت زیادہ اللہ جل جلالہ کی ذات عالی کا اقرار اور اس کے مقابلے میں تمام مخلوق اور نقش و شکلوں سے جب انکار کا کہا، نفی کر دی، کہ کلمے کے اندر نفی ہے، ایک اللہ کی اس بات، تو جب یہ زیادہ کہا تو اس زمانے کے اندر ان کے ہم اثر جو علماء کرام کے اہل علم وہ آئے حضرت کو سے پوچھا حضرت آپ نے تو اسباب کا انکار شروع کر دیا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے نہیں بھائی ہم تو اسباب کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، حضرت آپ تو کہہ رہے زمین کے اندر جو کچھ ہے اس سے نہیں ہوتا، اور یہ ساری مخلوق جو ہے اس سے نہیں ہوتا، حکومتوں سے پیسوں سے نہیں ہوتا۔ اس پر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائی، حضرت جی نے فرمایا کہ ہاں اللہ کی قسم یہ جس کو تم اسباب سمجھتے ہو، اللہ کی قسم جس کو تم اسباب سمجھ رہے ہو، اس میں سے کسی ایک سبب کے ساتھ اللہ کا کوئی ایک وعدہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ نے امتحان کے لیے بنایا۔ قرآن کے اندر اللہ پاک نے سورہ کاف میں فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً، یہ تو میں نے زیب و زینت کے لیے بنائے اور امتحان کے لیے بنائے کہ کون اس کا بندہ بن کے زندگی گزارتا ہے اور کون میری طرف لوٹ جاتا ہے، کون میری طرف متوجہ ہے، یہ تو امتحان کے لیے۔ فرمایا ہاں اس پر تو اطمینان وہ کرے گا جو اندھا ہے، اپنے اللہ کو پہچانتا نہیں، اپنے مالک خالق کو پہچانتا نہیں۔ یہ مسلمان کی اطمینان کے لیے نہیں ہے، مسلمان کی اطمینان کے لیے ہوتے تو نمرود کے مقابلے میں اللہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ نقشے دے دے، یہ فرعون کے مقابلے میں اللہ جل جلالہ موسیٰ علیہ السلام تو ہارون علیہ السلام کو یہ نقشے دے دے، اور نوح علیہ السلام کی اکثریت کے مقابلے میں اللہ پاک ان کو یہ نقشے دے دے۔ یہ مسلمان کی اطمینان کے لیے نہیں، یہ تو امتحان کے لیے ہے اور زیب و زینت کا سامان۔ اور فرمایا ہاں جن اسباب کی طرف ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وہ اسباب موعود ہے جس پہ اللہ کے وعدے ہیں، ہر سبب پہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، یہ قدمے پہ اللہ کا وعدہ ہے۔
پڑھتے ہی سارے گناہ معاف ہوں گے. اور توکل پہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اللہ خود ان کے ساتھ ہو جاؤں, ان کا بن جاؤں. اور تقوی پہ اللہ کے وعدے ہیں کہ تقوی کرنے پر اس کو ساری راستے کھولوں گا اور اس کو ایسی طرف سے رزق دوں گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں. یہ اسباب موعود ہے کہ نماز کی طرف جو قدم اٹھتے ہیں اس پہ وعدے ہیں, تکبیر اولیٰ کے اوپر وعدے ہیں, تہجد کی نماز پہ وعدے ہیں, اخلاق اپنے والدین کے ساتھ ان کی خدمت کرنے پہ وعدے ہیں, دوسرے مسلمان کے کام کرنے پہ وعدے. یہ اسباب موعود, یہ ہمارے اسباب ہیں, یہ ہمارے اسباب ہیں. ان کو تم اسباب سمجھ رہے ہو, اس کے ان اسباب کے ساتھ اللہ کا کوئی ایک وعدہ بھی نہیں. دوستوں بھائی بزرگوں, اپنے دلوں کے اندر اس بات کو اتارنا پڑے گا. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, دل کے دوستوں بھائی بزرگوں یعنی غلط فہمی ہوگی, دل کے اندر اتری ہوئی کو یقین کہا جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, ادھر یہ بات نہیں ہوگی کہ خود کہا میں ایمان والا ہوں, خود کہا میں نے کلمہ پڑھا اور اس کلمے پڑھنے پر شک اس میں کوئی نہیں, کلمہ ایک دفعہ پڑھنے والا اللہ جل جلالہ کے دائرے میں آ گیا, حفاظت میں آ گیا, مسلمان ہو گیا. مگر دوستوں بھائی بزرگوں, یقین کس کو کہا جائے گا کہ دل کے اندر اتری ہوئی کو یقین کہا جائے گا کہ اس کے دل کے اندر کیا اترا. اس لیے کس سے کہانیاں بیان کرتے, کس سے بیان فرماتے. 100 آدمی اسلحہ لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے سے گھر کو گھیرے میں لیا ہوا, چھوٹے سے گھر سے 100 آدمی گھیرا لیں گے, کتنے صفوں میں وہ کھڑے ہوں گے, کوئی ایک صف میں توڑے کھڑے ہوں گے, چھوٹا سا تو گھر تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک حکم دے رہے ہیں, قیامت تک آنے والوں کو سمجھا رہے ہیں, میرے حبیب نکلو یہاں سے, لیکن ان کے بیچ میں سے نکلو. وجعلنا من بین ایدیہم سدا, علماء فرماتے یہ آیتیں پڑھتی سورہ یاسین کے نکلے. فرمایا مل رہے تھے, ان کے ساتھ لگ رہے تھے. جاتے جاتے ایسے نہیں چپ چپ کرا کے, بلکہ ایسے جا رہے تھے اور باقاعدہ لگ رہے تھے ان کے ساتھ, جسے مبارک لگ رہا تھا. اور اس میں سے نکالا, وہاں جا کر کے غار کے اندر جب بنا لیا تو غار کون سی ایسی مضبوط قلعہ تھا. وہاں اللہ جل جلالہ نے یہ قیام, یہ سارا قصہ کس لیے, اور یہاں پر فوجی نے بتا دیا کہ جی اس راستے سے گئے, نہ بتاتا اللہ ان کو بلا دیتا. سمجھانے کی یہ قصے کے دوستوں بھائی بزرگوں, کسی مخلوق سے شکل نقشوں سے کچھ نہیں ہوتا, ایک اللہ ساتھ ہو جائے تو سب کام بن جائے. اب وہ قریب میں آگے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ میں, اپنا کوئی غم فکر تو تھا نہیں, اس لیے جاتے جاتے بھی فرمایا کبھی دانے کی طرف چھلانگ لگاتے اور کبھی بائیں کی طرف آ جاتے اور کبھی پیچھے ہو جاتے اور کبھی آگے کی طرف چلے جاتے. اے ابوبکر صدیق آپ کو کیا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے دل کے اندر ایک وسوسہ آتا ہے کہ وہ جو ہمارے پیچھے اسلحہ لے کے کھڑے تھے وہ ادھر سے آ رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے میں چاہوں کہ تاکہ آپ کی حفاظت ہو, دشمن میرے اوپر نہ, تو میں اسی لیے ادھر. اب غار میں تشریف لے گئے تو اللہ جل جلالہ نے کیسے مکڑی کے جالے سے اللہ پاک نے حفاظت کی, مکڑی کے جالے سے. تھوڑا سا مٹی پھینکی. اب ادھر سے اتنے مجمع میں آدمی مٹی پھینکے تو سب کے آنکھوں میں جانا تو ضروری نہیں, مگر اللہ نے سب کے آنکھوں تک پہنچا دیا. وہاں جا کر کے اس بات کو بتا دیا اللہ پاک نے, وہ جو تم نے مٹی پھینکی تھی تم نے نہیں پھینکی تھی, ہم نے پھینکوائی, وہ ہم نے ان کے آنکھوں کے اندر پہنچا دیا. سارے آنکھیں مل رہے تھے اور اپنے آنکھوں کے اس میں مصیبت میں پڑ گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا. وہاں آئے تو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار سے دیکھا, نیچے سے قدم نظر آ رہے تھے, ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے. جب دیکھا تو رونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق کیا ہوا, کہ یا رسول اللہ یہ پہنچ گئے. آپ نے فرمایا غم نہ کرو, ڈرو نہیں, گھبراؤ نہیں, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آج اللہ کو ساتھ لینے کا غم ہی نہیں ہے دوست. آج اللہ جل جلالہ کے ذات علی کو ساتھ لینے کی اوپر اطمینان انسان کو نہیں آ. اس لیے بڑے افسوس سے فرمایا کرتے تھے آج تو بیت اللہ کے اندر پہنچ کر اتنے بڑے اللہ کے گھر میں بیت اللہ کا طواف کرنے والا بھی اللہ سے اللہ کو نہیں مانگ رہا, اللہ کے غیر کو مانگ رہا. آج تہجد کے اندر اتنی بڑی نماز کہ جس کے اوپر اللہ کے عرش سے اعلانات ہوتے ہیں اور دروازے کھلے ہوتے حاجتوں کے پورا ہونے کے. ہے کوئی حاجت مند, ہے کوئی بیمار, ہے کوئی قرض دار, ہے کوئی حاجی, تاکہ ان کو دیا جائے. اس وقت میں اٹھ کے بھی یہ تہجد گزار اللہ سے اللہ کو نہیں مانگ رہا, اللہ کے غیر کو مانگ رہا, کہ اللہ جل جلالہ کی ذات عالی کے ساتھ ہونے پہ اطمینان ہی نہیں ہے دوستوں.
اس لیے فرمایا اتنی اس کلمے کی دعوت دینی پڑے گی کہ دل کے اندر ایک اللہ سے ہونا اتر جائے، اللہ کا سارا غیر دل سے نکل جائے۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی ایمان یقین اتنی بڑی دولت ہے کہ صرف اس یقین کی تبدیلی پر دنیا کے اندر اللہ جل جلالہ جس چیز سے یقین ہٹا کر کے اللہ کی ذات پہ لایا اس کو اللہ مسخر کر دے گا، چاہے وہ سمندر ہو مسخر، چاہے جنگل کے درندے ہو مسخر، چاہے آسمان کے بادل ہو مسخر، جو بھی ہوگا جس کے یقین کو دل سے نکال کر کے اس کی جگہ پہ اللہ جل جلالہ کی ذات عالی کے یقین کو بٹھایا، اس کو اللہ مسخر کر کے دکھا دے گا۔ سفینہ رضی اللہ عنہ کی جیسے اللہ نے مسخر کر دیے جنگل کے درندے، فرمایا مجھے تو وہ تختہ ایسے جھولے جھولتے ہوئے اور جنگل کے اندر جزیرے کے اندر مجھے پھینکا، اب تو میں سنبھلا بھی نہیں تھا کہ آگے اب الحارث شیر جو ہوتا ہے کہتے وہ گات لگائے ہوئے حملہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا خبردار، مجھے جانتے ہو انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کا بھیجا ہوں، میں اللہ کے رسول کے پیغام کو لے کے جا رہا ہوں۔ کہتے دم ہلانے لگا اور میرے قریب آیا اور اپنے آپ کو میرے ساتھ ملا اور پھر آگے ہوا۔ میں نے کہا مجھے ساتھیوں تک پہنچا دو، ہمارے ساتھی ہم سے گم ہو گئے۔ جنگل کا درندہ، ایسا چیر پاڑنے والا جانور، مجال تو ہے کہ کوئی نقصان کر دے کہ دل میں ایک اللہ سے ہونا ہے، اللہ کے کسی غیر سے نہ ہو، اس کو یقین کہا جائے۔ فرمایا یہ تو یہ تھا، اگر دائیں بائیں سے کوئی اور جانور ان پہ حملہ کرتا تو یہ شیر جا کر کے اس کو سمجھاتا خبردار اس آدمی کو کچھ نہیں کہنا، اس کو جانتے ہو۔ دوستوں کے بزرگوں، اتنی بڑی دولت ہے یہ کہ ساری کائنات کو مسخر کر دے اللہ پاک، مسخر کر دے، اور آخرت میں جا کر کے فرمایا اس ایمان کے ایک ذرے کو اپنے ساتھ لے جانے والے کو اللہ جل جلالہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے۔ تو جس ایمان اور یقین کے اوپر اتنے اللہ کے وعدے ہیں دوستوں کے بزرگوں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو اس ایمان کو حاصل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ سارے انبیاء علیہ السلام نے اس بات کی محنت کی۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک وقت میں دوستوں فرمایا آج اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور مخلوق کے تذکرے ہو رہے ہیں، فرمایا جس کے تذکرے ہوں گے اس کا اثر دل میں بیٹھے گا۔ اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے آج 24 گھنٹے مخلوق سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کو آدمی دیکھ رہا ہے، اسی کو سوچ رہا ہے، اسی کو سن رہا ہے، اسی کو بول رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے ہوتا ہے، غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ قادر ہے، مالک ہے، خالق ہے، یہ بولا تو 24 گھنٹے والا یقین دل میں بیٹھے گئے، تھوڑی دیر والا نہیں بیٹھے۔ اس لیے ایمان ایسی چیز نہیں کہ ایمان کو بناؤ اور اس ایمان کے ساتھ اپنے شعبوں کے اندر رہو، اس ایمان کے ساتھ اپنے شعبوں کہ مومن 24 گھنٹے کا مومن ہوگا۔ تو ہمارے فارسی کے اندر افغانستان میں تشکیل ہوئی، وہاں ایک عجیب فکرہ بہت پیارا لگا، وہ فارسی میں کہتا تھا کسی کے در دلی وہ یقینی از غیر خدا میں شور 24 ساعت اللہ عزی ناراض ہے۔ اس کے دل میں اللہ کے غیر کا یقین ہوگا 24 گھنٹے اللہ پاک اس سے ناراض ہے، 24 گھنٹے اللہ ناراض ہے۔ دوستوں کے بزرگوں، اس کی فکر کرنی پڑے گی کہ آج جیسے کلمہ کی دولت اللہ نے نصیب فرمائی، صحابہ کرام نے کلمے کو پڑھا تو پھر ایسے فارغ بیٹھے، یہ در در کی ٹھوکریں اور یہ دنیا کے اندر کی مشقتیں یہ کس لیے برداشت کی کہ دل کے اندر اس یقین کو اتارا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو احد احد کہتے ہوئے اس کلمے کے دل کے اندر اترنے کی وجہ سے ان کو ٹانگ سے پکڑ کے اور باندھ کر کے اور گھسیٹا جاتا تھا پتھریلی زمین کے اوپر، جسم کو زخمی کیا جاتا تھا اور بھاری پتھر اس کے سینے پہ رکھ دیا جاتا تھا اور احد 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 کہتے۔ تو دوستوں میں بزرگوں پہ اس ایمان کا صلہ کیا ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بن گئے، سفر حضر میں مؤذن اذان کا، تو اذان کتنی بڑی، فرمایا جس نے اذان سنی اور اس کا جواب دیا اور پھر میرے لیے وسیلہ مانگا، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو، ایک روایت میں جنت اس کے لیے واجب ہو، اور فرمایا مؤذن کی گردن سب سے لمبی ہو، سب سے اونچی ہو، اور اسی کی برکت سے بلال جنت میں جا رہا ہوں، پاؤں کی آہٹ سنا، اے جبریل یہ کون ہے آگے آگے چلنے والا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہاں چلنے والا نہیں، یہ مدینے کے اندر وہ کالے کالے پاؤں سے چلنے والا بلال ہے، اللہ کو ان کے پاؤں کی آہٹ اتنی پسند ہے، یہاں سنا، یہ ایمان بنائے، یقین بنائے، جسم تو کالے رنگ کا لیکن دل کو سفید کیا تھا، دل کو یقین والا بنایا تھا۔ دوستوں بے بزرگ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا یہ اعمال ہے ہمارے دوستوں کے، ایمان کے ساتھ ان اعمال کی قدر قیمت، اس سے زندگی بنے گی، اس سے جنت بھی بنے گی، اس سے آخرت کے بھی سارے مسئلے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ہمیشہ دائیں طرف بیٹھتے تھے، حضرت عمر فاروق بائیں طرف، اکثر مجلسوں کے اندر ایسے بیٹھے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ دونوں کے اوپر ایسے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھا، صحابہ بیٹھے تھے، اور میں ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت میں بھی ایسے اٹھیں گے،
ایسے اٹھیں گے. یہ ایمان میں اس درجے پہ پہنچا, یہ نبی کی اطاعت پہ پہنچا, یہ اعمال کی محنت پہ پہنچا. لو اقسم علی اللہ الامر, یہ اللہ پہ قسم کھائے, اللہ نظام کو بدلنے کو تیار, مگر اس کی قسم کو جھوٹا نہیں ہونے. ساری کائنات کو اللہ پاک نے بھی مسخر کی. اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا, پہلے میں اٹھوں گا, پھر میرے دونوں ساتھی اٹھیں گے, اور میرے پاؤں کی طرف میں دیکھوں گا تو بلال حبشی اٹھے. کہاں دفن ہے؟ انڈر گراؤنڈ. آتے آتے اللہ پاک ان کو کہاں پہنچا دیا. دوستوں بھائی بزرگوں, یہ ایمان کی خاطر قربانیاں پھر اللہ پاک نے اس پر یہ دیا. الگ الگ مرتبے اور الگ الگ درجات دیے تاکہ قیامت آنے والوں کو پتہ ہو, قیامت تک آنے والوں کو پتہ ہو. یہ امت ہوگی, نبی میں کوئی نہیں ہوگا, آپس میں محنت کرنے والے ہوں گے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ایمان کی خاطر تھوڑی سی مشقت اپنے دکانوں کاروباروں کو چھوڑنا تو پڑتا ہے, مگر اس چھوڑنے پہ اللہ پاک دیتا کیا ہے, اللہ پاک دیتا کیا ہے. کتنی نعمتوں سے اللہ پاک نوازتا ہے اور کتنی عزتوں سے اللہ پاک نوازتا ہے. ایک ایک صحابی کے بارے میں کبھی پروانے بیچتے ہیں, خوش ہو کے اللہ جل. عجیب بات ہے, زمین کے اوپر حاجی مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر یہ حلقہ رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا. اوپر عرش کے اوپر اللہ جل جلالہ فرشتوں کے سامنے یہ تذکرے فرماتے. اور کتنے اللہ خوش ہوں گے, میرے حبیب کے پاس جاؤ, یہ صحابہ بیٹھے ہیں, یہ جو 10 ہے نا 10, ان سے میں اتنا خوش ہو گیا, اتنا خوش ہو گیا کہ اب میں ان کا انتظار نہیں کروں گا کہ ادھر سناؤں گا, ان کو تو ادھر ہی جا کے سناؤ. پروانہ لے کے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, علی فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, اور طلحہ فی الجنہ, اور زبیر فی الجنہ, اور سعد فی الجنہ, اور سعید فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ. کہ ان کو تو ادھر ہی سنا. یہ عزت ہے, یہ کامیابیاں دوستوں کو بزرگ, یہ کیسر و کسرا کو جو اللہ نے قدموں میں ڈالا, اور ان کی لڑکیوں کے ساتھ شادیاں وہ کیسر و کسرا کے شہزادے نہیں کر سکے, وہ صحابہ کی نکاحوں میں آ گئی. یہ دوستوں بھائی بزرگوں, ایمان کی محنت, یہ مبارک محنت جس کو آج امت کو سمجھ نہیں, امت نے چھوڑ دی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, میں غزوان کے گھر کے اندر, اس کی چھوٹی سی بیٹی تھی, اس کا غلام تھا, اور اس کی چھوٹی بچی مجھے کیا کہتی تھی, اے ابو ہریرہ ادھر آؤ. جب میں جوتے پہن کے جاتا تھا, کیوں جوتے پہن لیے تم نے, نوکر غلام جوتے کیوں پہن, جوتے پہننے کے انتظام میں نہیں کر سکتا, جوتوں کے بغیر میرے پاس پہنچا جب میں بلا. ایسے مجھے بلاتی تھی, اور دیکھو میں کسی کام پہ بھیجوں نا, تمہارے لیے اونٹ کو بٹھایا جائے, پھر تم پہ ہماری طرح اس کے اوپر سوار ہو, ایسا نہیں ہوگا. کھڑے اونٹ پہ سوار ہو سکتے, نہیں تو پیچھے پیچھے دوڑ. کہہ رہے ہیں پیچھے پیچھے دوڑتے تھے, چپل بھی نہیں ہوتے تھے, پاؤں بھی زخمی ہو جاتے تھے. یہ ہمارا حال تھا, یہ ہماری زندگی تھی. اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, آپ نے اعلان اور دعوت چلائی, اللہ نے ہمیں کلمے کی اس مبارک دوستوں بھائی بزرگوں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. ہاں, اس محنت میں لگنے کے لیے اللہ پاک نے بھیجا. اللہ کو پہچاننا, اللہ کے ساتھ تعلق کا بنانا, اللہ کے احکامات کے اندر کی کامیابی دوستوں بھائی بزرگوں سر کے آنکھوں سے اللہ دکھا دے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اگر جنت تمام خوشیوں کے ساتھ, سرسبز و شادابیوں کے ساتھ میرے سامنے آ جائے, اور جہنم اپنے تمام ہولناکیوں کے سامنے میرے سامنے آ جائیں, تو میری ایمان کے اندر ذرا برابر بھی فرق نہیں آئے گا کہ اللہ کے نبی نے جو کہا ہے اس پر اس درجے کا یقین ہے. آنکھیں غلط ہو سکتی ہے, مگر اس یقین کے اندر بھی فرق نہیں آ سکتا. ایسا دین نہیں لے کے آئے, اے ابا سفیان تمہاری طرف عزتوں والا, کرامت و شرافتوں والا دین لے کے آیا ہوں, تم اس کو اپناؤ, تم اس کو قبول کر لو, یہ سارے عجم عرب تمہارے تابع ہو جائیں گے, اور یہ عجم کمائیں گے اور تم کھاؤ گے. اور یہ دکھایا. وہ ابو ہریرہ کہتے ہیں, ہم اسی طرح کرتے تھے. اللہ کی شان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا, ہم نے اسلام کو قبول کیا, آپ کے پاس آئے, آپ نے اصحاب صفہ کی جو جگہ تھی وہ مقرر تھی, فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے, ہدیے آتے تھے, تو ہدیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی دیتے تھے, خود بھی نوش فرماتے تھے, گھر والوں کو بھی کھلاتے تھے. صدقات جب آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نوش نہیں فرماتے تھے, وہ ہمیں دیتے تھے, مگر ہمارے ساتھ حضور وعدے کرتے تھے, یہ تمہیں ملے گا, تمہیں یہ ملے گا, تمہیں یہ ملا. یہ فضائل جو ہے نا, یہ اللہ کے وعدے ہیں, اور اس وعدوں کا یقین دوستوں بزرگوں فضائل کے حلقوں میں یہ کہہ رہے تعلیم کے حلقے لگاؤ, گھر میں بھی تعلیم کا حلقہ ہو اور بازار میں بھی تعلیم کا حلقہ, کاروبار کی جگہ میں حضرت نے لکھا ہے جگہ جگہ تعلیم کے حلقے.
اس لیے دوستوں بھائی بزرگوں، کہیں بازار کے اندر رہ کے ہمارے مال و دولت کا یقین دل کے اندر نہ بیٹھ جائے، ایمان اور اعمال کی بجائے ایمان اور اعمال سے زندگی بننے کا ہر آن گھڑی ہمارے دل دماغ کے اندر ہو، یہ تیار ہے۔ تو یہ وعدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ کی شان، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، ہمیں کوئی نظر تو نہیں آیا لیکن دل کے اندر حضور کے وعدوں پہ یقین تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے، اللہ کی شان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا اور میرا چھوٹا سا گھر تھا، کھجور کی چالیں اوپر پڑی تھی، دیواریں بھی کھجور کی چالوں کی، بارش ہو تو وہ بھی نیچے اور دھوپ بھی نیچے میں نے کنکریاں بچائی ہوئی تھی۔ ایک دن آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے پیغام آیا، ابو ہریرہ کو بلایا جائے۔ جب آپ کے سامنے مال غنیمت میں لڑکے لڑکیاں اور مال و دولت جو سب کچھ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس لڑکی کو پہچانا، وہ غزوان کی بیٹی، چھوٹی بچی بڑی ہو گئی تھی، اور آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے آ گئے۔ آپ نے چاہا کسی سردار کو دے دیں، کسی بڑے خاندان والے کو دے دیں، بڑی خاندان کی لڑکی ہے اور شہزادی ہے، مگر اللہ نے دل میں ڈالا کہ ہمارے ابو ہریرہ غلام فقیر، وہ اس کا غلام رہ چکا ہے، فرمایا مجھے بلایا، اس لڑکی کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں پہچانتے ہو۔ کہ اچھا، اللہ کا وعدہ حق ہے، اس کو لے جاؤ، یہ تمہیں دے دیا۔ کہہ رہے میں اس کو اپنے گھر میں لے آیا، لاتے راستے میں سوچ رہا تھا، یا اللہ جس گھر میں لے کے جا رہا ہوں، اس کی چھتوں کو، اس کی قالینوں کو، اس کی فرشوں کو، اس کے گھر کو تو میں نے دیکھا تھا، وہ غزوان بادشاہ کا گھر اور اس کی سارے سواریوں کو اور کھانے پینے کو، یا اللہ جس گھر میں اس کو لے کے جا رہا ہوں، اگر اللہ کا وعدہ ہے، حق ہے، جو حضور نے وعدے فرمائے تھے حق اور سچ ہے۔ چنانچہ میں لے کے آیا، پھر میرے گھر میں وہ اسی گھر کے اندر میرے ساتھ رہنے لگی اور پھر جھاڑو دیتی تھی، میرے کپڑے دھوتی تھی، اور پھر کھانا بنا کر کے جب وہ میرے پاس بیٹھتی تھی تو کہتے ایک دفعہ میں نے اس کو کہا، غزوان کی بیٹی دیکھو جب میں بلاؤں نا جوتے پہن کے نہیں آنا۔ کہہ رہے مجھے گور گور کے دیکھنے لگی اور کہنے لگی یہ بات تمہیں اپنے غلام کو کہا کرتا تھا، یہ بات تمہیں اپنے غلام سے کہا کرتا تھا۔ میں نے کہا ذرا غور سے دیکھو غلام کون تھا آپ کا؟ اس نے دیکھا تو پہچان لیا کہ اچھا آپ تھے۔ فرمائے دوستو بھائی بزرگوں، اس حالات سے اللہ تعالیٰ نے اس عروج پہ، عزتوں کے، کامیابیوں کے اس مقام پر کیسے پہنچایا اور کس سے پہنچایا، یہ سوچنے اور فکر کی اور مذاکرے کی بات۔ یہ وہ مبارک دین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، لوگوں کے گھروں کو ویران کرنے کے لیے نہیں تشریف لائے، اس لیے مختلف موقعوں کے اوپر سمجھایا بھائی اس بات کو، کھجور کو پکا دیا، تبوک کا موقع ہے، گرمی شدت کی، عرب کی گرمی، اس زمانے میں تو کوئی ذرائع بھی نہیں تھے، ایئر کنڈیشن وغیرہ یہ بھی نہیں تھے، پنکھے بھی نہیں تھے، بجلی بھی نہیں تھی، اس کی گرمی، اور اعلان کرایا کہ جی نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو، اور یہ اللہ کے راستے میں نکلو۔ تین جو تھے اس وجہ سے نہیں جس وجہ سے ہم نہیں نکل رہے، بلکہ اس وجہ سے کہ آج نکلیں گے کل نکلیں گے، یہاں تک کہ مہینہ پورا ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے، اور یہ تین جا نہیں سکے، بدری تھے، اور بدریوں کے متعلق پہلے سے اعلان ہوا یہ بدری آئندہ کچھ بھی نہیں کریں گے، ان کے لیے بدر کافی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ آپ کی تعلیمات قیامت تک ہیں، قیامت تک آپ کی تعلیمات میں ہے کہ کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا اگر وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بات چیت چھوڑ دے تو کامل مومن نہیں ہو سکتا، یہ قیامت تک تعلیمات ہے۔ مگر یہاں کہ امت کو مقصد سمجھایا، اس کام کے اندر کوئی گنجائش نہیں، اسی لیے اس کام کی اندر ایک دفعہ نہ جانے والوں کے اعلان کر دیا، اے مدینے والوں ان تینوں کے ساتھ بائیکاٹ کر دو، ان کے ساتھ کوئی نہ بولتا، لین دین ختم کرو ان کے ساتھ۔ کہہ رہے میرے دونوں ساتھی تو تھے، کعب رضی اللہ عنہ کہتے وہ تو کمزور تھے، میں ذرا تکڑا تھا تو میں جاتا تھا مسجد میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے میں دیکھتا تھا، اور پھر جب میں نماز پڑھتا تو حضور مجھے دیکھتے تھے، اور جب میں نماز سے فارغ ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑتے تھے۔ ایسی تنگی ہمارے اوپر آ گئی، باوجود اس کی زمین تنگ ہو گئی، میں پریشان ہو گیا، اور سب سے بڑی پریشانی یہ کہ اللہ نہ کرے اگر اس سال میں موت آ گئی تو میں کہاں جاؤں گا۔ 10 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک امت کو سمجھایا کہ دیکھو یہ مبارک محنت جس پہ اللہ نے اس عروج کی، ہاں اس عزتوں کے عروج پہ تمہیں پہنچانا ہے، اس کے اندر کمی نہ کرنا، پھر کسی طریقے سے سنبھل نہیں سکو گے، اپنے حالات بدل نہیں سکو گے، تمہارے حالات کے بدلنے کا حضرت جی فرماتے تھے تبلیغ والوں کے کام تو تبلیغ سے بنے۔ دوستو بھائی بزرگوں، ساری امت تبلیغ والی، اور ان کے کام جو بگڑے اس کے کام کے نہ چھوڑنے کی وجہ سے بگڑے، ان کے کام جو بنیں گے تبلیغ اپنے مقصد کے اوپر آنے کی وجہ سے۔ تو 10 دن کے بعد بیویوں کو بھی چھوڑ، وہ بیوی آئی ہے خلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کی، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے آدمی ہے، کوئی خیر خبر والا نہیں ہے اور مر جائے گا بیچارہ۔ آپ نے فرمایا نہیں،
آپ صرف جو ازواجی جو تعلقات ہیں اس کو چھوڑو، باقی جو ہے نا خیر خدمت وغیرہ کرتی ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن سے یہ بات پیش آئی اس طرف تو اس کا خیال ہی نہیں ہوتا، 24 گھنٹے دن رات روتے بھی گزارتا. آپ نے فرمایا خیر خدمت کرتے، اور اس حال میں 50 دن گزرے. دوستوں بھائی بزرگوں سمجھنے کی بات ہے. ہاں جی یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کھلی ہوئی بات ہے، تاریخ کی پکی بات ہے کہ یہ کس پر یہ ہوا. وہ صحابہ جس کے لیے رسول پاک علیہ السلام راتوں کو روتے تھے اور اتنی محبت تھی، اور میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں جن کے متعلق یہ ارشادات فرما رہے، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں فرما رہے کہ قیامت حکومت کو سمجھا رہا کہ تمہیں ایک کام دیا گیا، ایک ذمہ داری دی گئی، ایک محنت دی گئی، اس محنت کے اندر کی چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں. تو دوستوں بھائی بزرگوں ایمان یقین صحیح ہو جائے، اعمال اللہ سے لینے والے اعمال بن جائیں، اللہ سے لینے والے اعمال بن جائیں، اور علم کی روشنی میں ہماری زندگی ہو. ہاں جی حضرت جی فرماتے تھے علم کا مقصد کہ علم کا معنی جاننا، فرمایا نہیں علم کا معنی پھر تو لوگ سب کچھ جانتے ہیں، علم کا معنی تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہر چیز کے متعلق تحقیق کرنا. اس چیز کو کھانا ہے اور اس کو کتنا کھانا ہے، کس وقت کھانا ہے، اس کو دیکھنا ہے نہیں دیکھنا، کس کو نہیں دیکھنا، تحقیق کا جذبہ ہو جائے. یہ علم کی روشنی جب آ جاتی ہے یہ پھر فرماتے ہیں اللہ اس کو چاہتا ہے اس کو دیکھو، اس کو نہیں چاہتا اس کو نہ دیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا، اس کو کرو، اور اس نے اس کو نہیں کیا اس کو نہ. جو میرا نبی تمہیں دیتا ہے اس کو پکڑو، اور جس سے منع کرتے ہیں اس سے منع ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت حضرت جی فرماتے تھے 7 آسمان 7 زمینوں سے زیادہ قیمتی ہے، 7 آسمان 7 زمینوں سے زیادہ قیمتی ہے. سمجھانے کے لیے فرمایا کہ 7 آسمان 7 زمین کسی کو مل نہیں سکتے، اگر مل جائے تو اس سے بھی اس کے اتنے کام نہیں بن سکتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو پورا کرنے سے اس کے کام بنے. آج امت ڈر رہی ہے، شادی میں بیاہ میں کس کے طریقے سوچنا پڑے گا. دوستوں بھائی بزرگ مبارک محنت اسی لیے امت سوچ لے اس بات کو کس وجہ سے امت کا نقصان ہو. ایک سنت کی قیمت دل کے اندر آ جائے. تو علم کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارا. اتنی فضیلت بتا دی، علم کے حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا. اللہ جنت کا راستہ آسان فرمائے گا. چھوٹے بچے کو حاجی عالم کے پاس مدرسے میں درس میں بھیجا، فرمائیے بچہ نکلتی والدین کے اس وقت کے پچھلے سارے گناہ معاف، اور اس بچے کے ہر عمل کا جو ثواب والدین کو مل رہا. فرشتے اس کے لیے پر بچاتے ہیں، اس کے پاؤں زمین پہ نہ پڑے. ایسی عزت والے اعمال آج کہاں پڑے دوستوں بھائی بزرگ، کہاں اپنے بچوں کو بھیجا جا رہا ہے. اتنے بڑے علوم اور اس کے فوائد سے امت نے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اور اپنے جو ہے نا رشتہ داروں کو، دوستوں کو محروم کیا. اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے ہم ہوں، اللہ کا دیان ہمیں نصیب ہو جائے. میرا اللہ مجھے دیکھ رہے، فرمائے 3 تسبیحات بتاتے نا صبح شام 100 دفعہ، تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار. اس سے مقصود کہ چلو جی صبح شام یہ ذکر ہو جائے. فرمایا اس سے مقصود اللہ کا دیان نصیب ہو جائے. جو دیان دکان کے اندر سامنے ہو، وہ زمینداری کے اندر سامنے ہو، وہ دفتر کے اندر سامنے ہو، اس دیان کے ساتھ اپنی زندگی گزار. یہ وقتی ذکر نہیں ہے بلکہ ذکر کا مقصود کہ دیان اللہ کا نصیب ہو. میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ جل جلالہ میری ہر بات کو جان رہا اور مجھے سن رہا. نماز کے اندر بھی یہ سجدے میں جاتی ہی فرمایا اب میرے پاؤں جو ہے، میرا سر جو ہے ماتا اللہ کے قدموں پہ پڑ. مصلی یناجی ربہ، فرمایا نمازی تو اللہ سے مناجات کرتے ہیں. یہ دیان ہو، یہ ذکر کے ذریعے سے. اور دوستوں بھائی بزرگوں یہ اعمال ہیں، اعمال سے پورا فائدہ تب ملے گا جب اخلاق صحیح ہوں. نرمی اختیار کرو اے عائشہ، یہ تو حسن و جمال بخشتا، زینت بخشتا ہے. اور سختی سے بچو کہ یہ ابدار بنا، یہ انسان کو ابدار بنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے نرم قسم کے انسان، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا اپنے زبان کو پکڑے ہوئے اور ایسے مروڑ رہے ہیں جیسے اپنے زبان کو اپنے منہ سے نکال دے گا، اور یہ کہہ رہے ہیں زبان تیری وجہ سے بڑے لوگ ہلاکت میں چلے گئے، تیری وجہ سے بڑے لوگ ہلاکت میں چلے گئے. دوستوں بھائی بزرگوں چھری کی طرح اس کو نہیں، تلوار کی طرح نہیں چلا. ہاں نرم، ہم نے اپنے فضل سے تجھے نرم بنایا. جو درشروح ہوتے تمہارے سے ہی بھاگ جاتے، یہ جو تمہاری طرف لوگ لپک رہے ہیں یہ ہم نے نرم بنایا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. اے علی تمہیں اولین اور آخرین کے اخلاق نہ بتاؤ جو تجھے اپنے عطاؤں سے محروم رکھے ان کو عطا کرو. یہ کیسے ہوگا دوستوں بھائی بزرگوں؟ وہ تو اللہ کی رضا اور اللہ کی ذات صفات کا یقین ہوگا تو پھر ہو سکے گا. اس نے ہمیں نہیں دیا، اس نے ہمیں نہیں بلایا، ہم کیوں بلائیں؟ ایسا نہ ہو دوستوں بھائی بزرگ. یہ ہمارا معاشرہ ہے. اخلاق اولین آخرین. جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کرو، کوئی بات نہیں، سب سے آسان بات یہ ہم سیکھ لیں دوستوں بھائی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دین ہے اور دین کے مبارک تعلیمات ہیں جس کے اوپر چل کر کے دوستوں بھائی بزرگوں دنیا آخرت کی عزتیں اور کامیابی انسان حاصل کر سکتا ہے. اخلاق اچھے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کہ ان کے بارے میں تو جبریل علیہ السلام اتنے احکامات لے کے آئے اور اتنے ہدایات لے کے آئے، مجھے تو خطرہ ہو گیا کہ کہیں اس کو وراثت میں شامل نہ کر، وراثت میں شامل نہ کر. ایسے سلوک کرو. ماں باپ کے بارے میں کہ باپ کی دعا اور کلمہ لا الہ الا اللہ سیدھا عرش پہ جاتا ہے، اس کے اندر کوئی بریک نہیں، کوئی سٹاپ نہیں، قبول ہو کے سیدھا عرش پہ جاتا ہے. تو ماں باپ کے حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، جیسے بھائی ایسی بہنیں بھی، ان کے بھی حقوق ہیں. اللہ نے رکھے حقوق، اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. اور اپنے پڑوسیوں کا، اس لیے کہ مسلمان ہیں. جانوروں کا ہمارے مولانا صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے پہلے بہت دفعہ کہ مسلمان معاشرے کے اندر یہ والے اخلاق اور یہ والا انصاف جو قومیں انصاف والی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ بلندیوں کو گر جاتی ہے، نہیں تو نیچے گر جاتی ہے. وہ انصاف، کوئی ہندو آیا، کوئی غیر مسلم آیا اور کسی مسلمان نے اس پہ ظلم کیا، اب اس نے آ کے بتایا جی مسلمانوں کو، جی آپ کے مسلمان بھائی نے مجھ پہ ظلم کیا. ایسا معاشرہ دوستوں کہتے وہ سارے مسلمان کہیں گے کہ اے غیر مسلم بھائی تم ہمارے انسانی بھائی ہو، آؤ غم نہ کرو، اور اس آدمی سے وہ بدلہ تو ہم تمہیں لے کے، اور اس آدمی کو بلائے گا اور سب کھڑے ہو کے آپ ڈرو نہیں، اس سے اپنا بدلہ لے لو. اس نے جب دیکھا سارے میرے ساتھ ہیں، ایک تو اس نے جو تپڑ لگایا تھا وہ تو لگا دیا، اب دوسرے کے لیے کہ چلو جی سارے میرے ساتھ ہیں، مگر جب دوسری دفعہ ہاتھ اٹھائے تو یہ ان کو کر دے کہ خبردار اب اگر تم نے اس کو دوسری دفعہ مارا تو پھر ہم سارے اس کی طرف ہو جائیں گے. عصبیت کی بنیاد پہ نہیں، عصبیت کی بنیاد پہ نہیں، انصاف کی بنیاد پہ، اللہ کے حقوق کی بنیاد کے اوپر ہم ادھر ہوں گے اور ادھر ہوں گے، ان کی طرف ہوں گے اور ان کی طرف ہوں گے. یہ والا مبارک معاشرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، ایک دوسرے پر قربان ہونا، جو اپنے لیے پسند کرے اور دوسروں کے لیے پسند کرے، وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے، دوسرے مسلمان کے لیے بھی پسند کرے. اس لیے نظر کی حالت میں تین ہے. اور ایک نے چچا زاد بھائی کے لیے پانی لے کے گیا، اس نے پانی مانگا، قریب کیا، پانی کو قریب کیا اور فرمایا قریب میں پڑے ہوئے ایک دوسرے صحابی اس حالت میں تھے کشمکش میں، اس نے کہا پانی، اور اس چچا زاد بھائی نے فوراً کہا اس کو پہلے دے. اب ادھر چلے گئے، اس نے منہ کے قریب کر دیا تو تیسرے نے آہ کی، اس نے کہا کہ جی اس کو دے. جب ادھر پہنچے اس کی روح پرواز، ادھر واپس آئی اس کی بھی روح پرواز، اور ادھر آئی چچا زاد بھی دنیا سے گئے تھے. فرمایا پانی ایسے کہ ایسے رہ گیا. یہ اخلاق بنائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مبارک معاشرہ بنایا تھا، پھر اس کی طرف لوگ لپکتے ہیں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایسے معاشرے کی طرف پاکیوں کے، ہندوؤں کے، مصریوں کے اور جو ہے تمام ممالک والوں کے دل پٹی، ایسا معاشرہ بنانا. اور اخلاص للہیت کی دولت کے دوستوں بھائی بزرگوں وجہ عمل کو اللہ دیکھے گا دوستوں بھائی. فرمایا شیطان کا آخری یہ حربہ کہ جس کو چونکہ آدمی دیکھتا نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتا، ایسا باریک چیز ہے اخلاص للہیت اور اپنی نیت، تو اس کے اندر انسان کے عملوں کو برباد کرتا ہے. اس لیے بڑی سخت بات حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہے، جو عالم ہے، شہید ہے اور سخی ہے، تو یہ تو تین بڑے بڑے درجے ہیں اسلام کے اندر. اگر تینوں درجے اگر اخلاص پہ نہیں آئے، نفس پہ آئے، تو حضرت جی نے عجیب بات کی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرمایا سب سے پہلے جہنم کی آگ کو جو بھڑکایا جائے گا اس میں ان تینوں کو ڈالا جائے گا. اور یہ ساتھ لکھے کہ میں ڈاکو، زانی اور چوروں کو بعد میں. اس لیے اللہ کے ہاں تو عمل وہ ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ، اے معاذ دین کے احکام کے اندر اخلاص کا اہتمام رکھ کہ اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا عمل اجر کے اعتبار سے بہت بڑھ جاتا ہے. تو اخلاص للہ یہ تو فرمایا اللہ پاک کسی مسلمان کے عمل کو نہیں بلکہ وجہ عمل کو دیکھے گا، وجہ عمل کو دیکھے گا.
یہاں تک 99% آدمی نے کوشش کی اور اللہ کے لیے کیا، 1% چلو جی کوئی نام نمود کے لیے کوئی اچھا کہے، کوئی سخی کہے، ایک کے لیے فرمایا قیامت کے دن وہ 99 اللہ کا کیا ہوا اس کو بھی اس کی طرف لوٹا دے، جاؤ جس کے لیے ایک کیا اس سے بدلہ لے، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، اللہ پاک ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنوں کو دور کرتے ہیں۔ تو یہ مبارک صفات ہے دوستوں بھائی بزرگوں، اور وہ مبارک محنت ہے جس سے یہ صفات زندگی میں آتی ہیں، اور جب یہ صفات مبارکہ زندگی میں آتی ہیں تو پھر پیسوں سے اللہ جل جلالہ راضی ہو کر کے اور دوستوں بھائی بزرگوں ان کو چمکاتے ہیں اور پھر ان کی طرف قلوب کو پلٹتے ہیں، اس درجے کی قلوب کو پلٹتے ہیں کہ جب یہ اس طرح اخلاص کے ساتھ ان مبارک محنت اور محنت کے اعمال میں لگ جاتے ہیں تو دوستوں بھائی بزرگوں قسمیں کھانے والے پھر اپنے دین میں نہیں رہ سکتے، بلکہ ان کو آنا پڑتا ہے اور اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ مبارک صفات ایسے اسلام، ایسی مسلمانی کہ جس کو دیکھ کر کے لوگوں کے منہ میں پانی آئے، ہاں ایسا اسلام تو قبول کرنا چاہیے، نہ قبول کریں تو فرمایا ہاں درندے کو جو ہے نا اس نے بیڑیوں کو مارا، اور بیڑیوں کو مارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ صحابہ کرام کو سنایا۔ حضرت عمر نے فرمایا بھائی وہ قصہ سناؤ ذرا، وہ قصہ سناؤ، اور اس نے بیڑیوں کو مارا، اس نے اس کے دمبے کو بھیڑ بکری کو اٹھایا، اس نے بھیڑ کو تو چھوڑا اور ایسے بیٹھ گیا اور عربی میں بات کرنے لگا، میرا خوراک مجھ سے چھڑاتا ہے۔ انہوں نے کہا عربی فصیح میں بات کرنے والا یہ جنگل کا درندہ کہ تو اس پر حیران ہو رہا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے دین حق کا اعلان کر دیا، تم ادھر بیٹھو جا کے ایمان لے۔ ادھر جا کے صحابہ کرام کے سامنے واقعہ کہ مجھے تو اس بیڑیے نے بھیجا ہے۔ فرمایا بت کی عبادت کرنے والا وہ اپنا قصہ سناتے ہیں کہ جب محنت ہوگی اور محنت اس صفات کے ساتھ کرنے والے دوستوں بھائی بزرگوں ہوں گے تو پھر بتوں کی پوجا کرنے والوں کو بت بھیجیں گے ایمان کی طرف اور اسلام لانے کی۔ اتنا آسان دین اور اتنا مبارک اور محبوب دین دوستوں، اللہ کرے دوستوں بھائی بزرگوں اس محنت کے ذریعے سے صفات کو ہم حاصل کرنے والے۔ اور نے کہا میں نے بت کی پوجا کی، پھر میں نے دروازہ بند کر دیا، اگلے دن میں اس کی پوجا کرنے کے لیے پھر گیا، اور جب میں نے دیکھا اوندا پڑا ہے میں نے اس کو سیدھا کر کے بٹھایا اپنی جگہ پہ، پھر میں نے اس کا پوجا کیا۔ کیسے حماقت ہے، اس کو اٹھایا بھی تو اس کا پوجا بھی کیا، اور میں نے اس کو کہا میرے خدا تجھے کون گراتا ہے؟ اس نے تو کچھ کہنا تھا ہی نہیں، کیا کہہ سکتا تھا؟ مگر جب محنت نہیں ہوگی تو دوستوں کے بزرگوں لوگ اس قسم کی جہالتوں میں پڑے ہوئے، ہماری آپ کی محنت سے ایسی جہالتوں سے لوگ نکلیں گے، محنت کر کے اگر اس صفات کو حاصل کی۔ اس نے کہا تیسرے دن پھر میں گیا، وہ پھر اوندا پڑا، مجھے اپنے خدا پہ غصہ آیا، میں نے کہا میرے خدا تجھے گراتا کون ہے، مجھے تو بتاؤ تمہاری مدد کروں۔ ارے ایسی حماقتوں میں آدمی چلا جاتا ہے کہ پھر اپنے خدا کی مدد کرتا۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ تیسرے چوتھے دفعہ جب میں گیا تو اس نے کہا جی ہمارا زمانہ ختم ہو گیا، میں اسی لیے گر پڑ رہا ہوں کہ تم ابھی تک اس جہالت میں پڑے ہو، جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ادھر حق دین اور اسلام کو قبول کرو۔ جنات نے لوگوں کو بتایا، دعوت دی دوستوں بھائی بزرگوں، ایسی فضا بن گئی۔ ادی بن خاتم طائی بہت مشہور عرب کے وہ تھے، بڑے سخی آدمی تھے، سخی تو تھے مگر ماشاءاللہ سے اخلاص والے بھی تھے۔ کسی نے ایک دفعہ کہا، تعریف کی کہ جی آپ بڑے سخی ہیں، اس نے کہا تم نے سخی دیکھا ہی نہیں، میں سخی کا بتا دوں تمہیں۔ جنگل میں جا رہے تھے، سفر تھا ہمارا، اور راستے کے اندر ایک جنگل کے اندر ہمارا قیام رہا، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، ہم ادھر بیٹھ گئے، 20 آدمی تھے ہم، تو ہم نے دیکھا کہ ایک جنگلی آدمی جو وہاں رہنے والا تھا اس نے ہمیں دیکھا، پھر چلا گیا، اپنے بکری کو ذبح کیا اور اس کے 20 ٹکڑے بنا لیے اور اس کا کلیجہ بھی ٹکڑا سمجھ کے اور ادھر آ کر کے ہم پہ تقسیم کر دی۔ ہم جب کھانے لگے وہ پیچھے کھڑا تھا اندھیرے میں، تو جس کے ہاتھ میں وہ کلیجی آئی تھی تو اس نے کلیجی کھا کے نا اس نے سمجھا تھا اندھیرے میں سب کو کلیجیاں ملی ہیں، اس نے کہا نعم الکبد، بہت اچھی لذیذ کلیجی ہے۔ تو اب وہ آدمی سمجھا اچھا ان کو تو کلیجی پسند ہے، میں نے تو ان کو بکری کا باقی گوشت کھلایا۔ تو کہتے وہ گھر میں چلا گیا اور اس نے 20 بکریوں کو ذبح کیا اور اس کے پیٹوں کو چاکا اور اس میں سے کلیجیاں نکال دی اور بھون کر کے ہمارے پاس ایک کلیجی دی۔ صبح جب ہم اس کے گھر کے پاس سے جا رہے تھے تو اس کی چیر اور پٹی ہوئی جو پیٹ جو تھے وہ 20 بکریاں اس کی بڑی تھی کہ سخی یہ ہوتا ہے، اس کے پاس یہی تھے اور ہمیں کھلا دی۔ سخی وہ تم نے سخی کو جانا نہیں۔ تو یہ عدی بن حاتم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس کا بیٹا ہے. کہتے جب یہ دین کی محنت شروع ہو گئی، صحابہ نے اپنے کام کو شروع کیا. یہ مبارک صفات آئے محنت کر کے، اور اس ایمان اور یقین اور اعمال کے ساتھ جب وہ چلے دنیا میں اور پھر محنت شروع کر دی. پاس کچھ بھی نہیں تھا مگر محنت شروع کر دی. محنت ایسے قوی ہے کہ کہتے میں تنگ ہو گیا، پریشان ہو گیا، اسی لیے میں ایک ملک میں گیا. ایک ملک کا نام لکھا ہے، میں ادھر چلا گیا، اطمینان نہیں آیا. میں دوسرے میں چلا گیا، دوسرے مذہب میں، اطمینان نہیں آیا. اب میں نے یہ بھی سنا تھا کہ مدینہ منورہ میں بھی ایک نیا دین شروع ہو گیا، تو میں اس کی طرف چلا. پاؤں تو میرے چل رہے تھے، دل میرا بالکل نہیں مان رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے کوئی محبت نہیں تھی، میں نہیں جانا چاہتا، میرے پاؤں جا رہے ہیں. جب میں گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک دین کے اصول ہیں کہ جو بڑا آتا تھا تو آپ ان کے کام کرتے تھے. آپ نے چادر بیچا اور پھر بات شروع کی، عدی اسلم تسلم، سلامتی چاہتے ہو، عزت سکون راحت اور عزت اور کامیابی چاہتے تو اسلام کو قبول کر لو. کوئی مسلمان تو تھا نہیں، تو اس نے یا رسول اللہ تو نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے سے ایک آسمانی دین پر چل رہا ہوں. تو خود اپنا قصہ بیان کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا، فرمایا کہ اے عدی، تمہارے اس دین کو تو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. میں نے کہا ہاں، آپ کیسے جانتے؟ کہ ہاں میں جانتا ہوں، تم فلاں فرقے رغوسیہ کے وہ فلاں مذہب کے آدمی نہیں ہو. میں نے کہا جی ہاں میں بالکل میں ہوں. لیکن میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ آدمی کیسے جانتا ہے اس کو؟ ایسے لوگوں کو اللہ پاک دلوں کو پڑھ کہتے کہ جب آپ نے فرمایا اچھا تو تم مال غنیمت کے اتنے حصے کو اپنے لیے جائز سمجھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، ہمارے مذہب میں یہ ہے. تو آپ نے فرمایا حالانکہ وہ تو تمہارے مذہب میں تمہارے لیے حرام ہے، وہ تو تم نے اپنے لیے ویسے جائز کیا ہو. کہہ رہے جب یہ کہا، یہ آپ نے فرمایا تو جیسے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نیچے گرا اور میں بیٹھ گیا. پھر آپ نے دعوت دی اور میں نے اسلام کو قبول کیا. آپ نے فرمایا عدی اسلام کو قبول کرو، یہ وہ دین لے کے آیا ہوں، کسرا فتح ہوگا، کیسر فتح ہوگا. میں نے کہا اچھا کیسر کسرا؟ ادھر ادھر دیکھا میں نے، پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، نہ کوئی وسائل ہے نہ کوئی اسباب ہے. جو مبارک اسباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، اللہ کی ذات علی کے یقین اور وہ مبارک اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے. میں نے کہا اچھا. پھر آپ نے فرمایا عدی تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں، میں نے سنا ہے، ہیرا ایک شہر میں نے سنا ہے. اچھا وہاں ہیرا سے ایک لڑکی، نوجوان لڑکی اکیلے آئے گی، ایسا امن و امان میرے اسلائی میں دین سے پوری دنیا میں پھیلے گا کہ وہ اکیلے آ کے طواف کرے گی، اسے بری آنکھ سے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا. میں نے کہا اچھا. تو میرے دل میں یہ بات آئی، میرا چچا زاد بھائی تھا، وہ ڈاکو تھا اور ان لوگوں کے گھروں میں بیعزتیاں کرتا تھا. میں نے کہا اچھا وہ کدھر گیا ہوگا؟ میرے دل میں کہا کہ وہ کدھر گیا ہوگا، اس سے بچ کے کیسے آئی؟ میں نے کہا چلو جی آپ یہ فرما رہے تو ٹھیک ہے. خیر اسلام کو قبول کیا. اللہ کی شان اللہ جل جلالہ نے دکھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ نے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے، ہم نے بظاہر کچھ نہیں پایا، کچھ نہیں دیکھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، آپ نے ایک جماعت کو بنایا، ایک علاقے میں بھیجنے کے لیے جماعت کو بلایا، ہدایات دی اور فرمایا ایک راستہ 7 دن کا ہے، ایک راستہ 21 دن کا ہے. 21 دن کے راستے میں تمہیں جانوروں کو سب کچھ ملے گا، 7 دن کے راستے میں تمہیں تمہارے جانوروں کو کچھ بھی نہیں ملے گا. کہہ رہے اللہ کی شان اپنے کام اور مقصد سے واقف تھے تو سب نے کہا ہم تو 7 دن کے راستے پہ جائیں گے، ہم نے تو اللہ کے پیغام کو جلد از جلد پہنچا. جن کے دلوں میں اللہ کی ذات کا یقین تھا، جہاں ہم ادھر اللہ، جہاں ضرورت پڑے گی اللہ پاک بھیجیں گے، اللہ سے مانگیں گے. تو جب اس لشکر میں ہم جا رہے تھے، 1-2 دن کے سفر کے بعد تھکاوٹ ہو گئی اور نڈال ہو گئی جانور، اور جب ہم بیٹھے تو امیر صاحب نے میرے اس چچا زاد بھائی کا نام لیا، فلاں کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا جی پانی ختم ہے، جانور آگے نہیں جا سکتے. لوگوں نے کہا جی فلاں کدھر ہے؟ وہ میرے چچا زاد جس کے میرے متعلق میرے دل میں آیا تھا، وہ ڈاکو، وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا. میں نے کہا تو جب وہ آیا اس نے کہا جی پانی کا انتظام سارے لشکر کا کرو، سارے لشکر کا پانی کا انتظام. کہتی جی میں کیسے کروں؟ کہہ رہے میں، اس کی آنکھیں دکھ رہی تھی. اس نے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے ادھر لے جاؤ. جب لے گئے کہہ رہے کوئی پہاڑ ہے، کوئی درخت ہے؟ انہوں نے کہا جی درخت نظر نہیں آ رہا. کوئی پہاڑ ہے؟ انہوں نے کہا وہاں چھوٹی سی پہاڑی کہ ادھر مجھے لے چلتے. تو ادھر لے گئے اور ریت کو ہٹایا، درخت نکل آیا، اس کے نیچے چشمہ تھا، اس سے سارے پانی کا انتظام کر لی کہ وہ وہاں جایا کرتے تھے، ڈاکو تھے. میں نے کہا ہو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ تو حق بات ہوگی کہ ایسے قسم کے لوگ بھی اسلام میں داخل.
پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور ہم بیت اللہ میں بیٹھے تھے اور اتنے میں ایک لڑکی خوبصورت آئی، وہ بیت اللہ کا طواف شروع کیا اور اس کو حضرت عمر نے بلایا، بیٹی ادھر آ جاؤ، کہاں سے آئی ہو؟ اس نے کہا جی میں ہرا سے آئی ہوں۔ اچھا کون ہے آپ کے ساتھ؟ کہ میں تو اکیلی آئی ہوں۔ اچھا سارے دن کے اندر لوگوں کو کیسے پایا؟ امیر المومنین، سارے راستے کے اندر سارے لوگوں کو ایک ماں باپ کا اولاد میں نے پایا، ایسی محبت کی، ایسی حفاظت کے ساتھ مجھے جگہ دی، کھانا دیا، اگلی جگہ تک پہنچایا اور میں یہاں بحفاظت پہنچ گیا۔ میں نے کہا یہ تو بھی میں نے دیکھ لیا۔ تو اللہ کی قسم وہ تیسری بات جو حضور نے فرمائی کیسر کس طرح فتح ہوگا، یہ بھی ہو کے نہیں، اور اللہ نے ہمیں دکھایا کہ میں اس کے اندر شامل تھا کہ جس نے کیسر و کسرا کو فتح کیا، وہ بھی ہم دیکھیں۔ تو دوستوں بھائی بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبارک دین اور دین کی ایک محنت لے کے آئے، تو اس دین اور دین کی محنت کو آپ نے اپنی امت کو دنیا آخرت کی عزتیں، راحتیں، شرافتیں اور کرامتیں دینے کے لیے آئے۔ ایسا نہیں کہ یہ فقیر بن جائیں گے، ان کے کاروبار دوستوں بھائی بزرگوں سب کچھ اللہ دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ کے وعدے ہیں۔ اس راستے میں تو چلنے والوں کے لیے فرمائے گرد و غبار پڑنے پر جہنم کی آگ تو آگے ہوا کیا رہا، اور ہر عمل کو اللہ پاک 50 کروڑ کے برابر کر دیتے۔ تو اس کے لیے دوستوں بھائی بزرگوں، آج اس مبارک محنت کو ہم نے چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہمارا بھی، امت مسلمہ کا اور پوری انسانیت کا ہوا۔ ذمہ دار تو ہم سارے عالم کے ہیں، پورے عالم کی انسانیت کی طرف ذمہ داری تو ہماری یہ ہے۔ اب چونکہ وہ خود ہی بھول گئے تو آپس میں کہنا سننا پڑتا ہے، اس کے اوپر وقت خرچ ہو رہا ہے، حالانکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بغیر کلمے کی دنیا کے اندر سے جا رہے ہیں۔ 3 لاکھ تقریباً کہتے ہیں لوگ روزانہ دنیا سے جا رہے ہیں، اس میں زیادہ تر غیر مسلم ہیں، بغیر کلمے والے ہیں، اور باقی مسلمان۔ پوری دنیا کے اندر 700 ارب انسان ہیں، 2 ارب انسان 7 ارب انسان 2 ارب انسان مسلمان ہیں، کلمے والے ہیں، اور باقی تو سارے کے سارے کافر ہیں۔ دوستوں بھائی بزرگوں، مرتے ہی جہنم میں جائیں گے، اور کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے، یہ ذمہ داری ہے، اور میں ثوابی کام نہیں ہے، یہ تو ذمہ داری ہے، کام ہے، زندگی کا مقصد ہے۔ تو آج تک تو اس کے اندر کمی کوتاہی ہوئی۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جہاں جاؤ لوگوں سے توبہ کراؤ، کس پر؟ نماز نہیں پڑھتا نہ، خود کرے گا، ایمان والا ہے، سمجھ رہے گناہ کر رہا ہوں، روزہ نہیں رکھ رہا نہیں، خود کرے گا، سمجھ رہے گناہ کر رہا ہوں۔ دوستوں بھائی بزرگوں، جس کام کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا ہے اس کام کو چھوڑا ہے اور گناہ بھی نہیں سمجھ رہا، اس میں توبہ کرو تاکہ جرم سے نکل جائے اور اس ظلم سے نکل آئے۔ تو سب اس میں توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک بڑے کریم ہے، گناہ تو بڑا ہے، جرم تو بڑا ہے، لیکن کوئی جرم اور گناہ بڑا ہو نہیں سکتا جب آدمی اس کو گناہ سمجھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ میں برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، میری گناہ میری جو ہے، ہاں جی، یہ ایسے فریاد کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا پڑھو اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع من عملی۔ اس نے پڑھ لیا۔ آپ نے فرمایا پھر پڑھو۔ اب گناہ کی تفصیل نہیں پوچھی، مگر گناہ کو آدمی کو گناہ نے بڑا پریشان کیا تھا، کوئی بڑا گناہ تھا۔ آپ نے فرمایا پھر پڑھو۔ 3 دفعہ پڑھا کر کے آپ نے فرمایا جاؤ، تمہارا کوئی گناہ نہیں رہا۔ جب تم نے گناہ کو گناہ سمجھا اور جرم کو جرم سمجھا تو اللہ کی رحمت سے کوئی چیز بڑی نہیں ہے، اللہ پاک اس کو معاف فرمائے دے گا، اللہ پاک تو سارے گناہ کو معاف فرمائے گا۔ تو یہ جرم ظلم جو ہم سے ہوا، اس کی توبہ کرنے کے لیے ندامت کے ساتھ جب توبہ کریں گے اللہ اس کو معاف کرے گا، اور آئندہ کے لیے یا اللہ ہم اسی کے لیے جئیں گے اور اس کو اپنا کام بنائیں گے۔ اس کے لیے کون تیار ہے انشاءاللہ؟ ہاں جی، سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ اللہ پاک ہم سب کو بھائی قبول فرمائے۔ تو اس کے لیے کہ بھائی جن بھائیوں نے 4 مہینے ابھی تک نہیں لگائے، تو یہ تو نیت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور آپ کا کام میرا کام ہے، یہ تو نیت ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے وہ بھائی جنہوں نے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگائے، نقد کھڑے ہو جائے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نقد 4 مہینے کے لیے تیار ہیں، یہ کھڑے ہو جائے۔ جی ماشاءاللہ۔